الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، آج چوتھا سیشن ہے اور یہ سارے سیشن اسی معاملے میں چل رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا ابو بکر صدیق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ابو بکر کا ٹائٹل جو قرآن مجید میں آیا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو میں سے دوسرا غار میں تھا. فی الغار یہاں پر اس آیت میں کئی ٹائٹل استعمال ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، القاب ابو بکر صدیق کے لیے. صحابی ہونا بھی اس میں ہی ہے اور دوسرا ٹائٹل ثانی کا بھی ہے. ثانی وہ کہتے ہیں جو دو میں سے دوسرا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اول مانیں تو ثانی کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارہ دے دیا کہ یہ ثانی پھر ابو بکر ہے. اول ثانی کیا ہوتا ہے؟ ثانی کون ہوتا ہے؟ ثانی یعنی کہ دوسرا وہ ہوتا ہے جو پہلے سے جڑا ہوا ہو. پہلے سے اگر جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ ثانی نہیں کہلاتا. اگر اول سے جڑا ہوا ہو تو ثانی کہتے ہیں عربی میں. اول ثانی، ثانی وہ ہے جو اول سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ جوڑتے نہیں ہیں اس کو ثانی کو اول کے ساتھ تو وہ تو ثانی نہیں کہلائے گا. یہ قرآن مجید کی آیت جو بتا رہی ہے کہ ابو بکر صدیق ثانی ہیں. آپ دیکھیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جڑے رہے، زندگی میں بھی جڑے رہے. کوئی ایک بھی جنگ نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزار میں بھی جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثانی، دو میں سے دوسرا. تو یہ اشارہ ہی کافی ہے. لفظ ٹائٹل جو ملا کہ ابو بکر ثانی ہے، یعنی کہ خلافت کا حقدار بھی ثانی کو ملنا چاہیے کیونکہ اول کے ساتھ وہی جڑا ہوا ہے. یعنی کہ ثانی کو ملنی چاہیے خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ قرآن مجید میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کو کہیں پر بھی ثانی نہیں کہا گیا. اس قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ خلافت کا حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ابو بکر ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، آخری ایام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری کی تکلیف میں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کس کو حکم دیا؟ ثانی کو دیں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ثانی کو چھوڑ کے کسی اور کو حکم دے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کا حدیث ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ کو کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو، اس کو ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ کتاب الاذان میں ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو، اگر کوئی اور ہوتا سب سے زیادہ فضیلت والا، ثانی کوئی اور ہوتا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے علی کو حکم دو وہ جا کر نماز پڑھیں. بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں. جب خلافت ملی ہے ابو بکر صدیق کو، آپ دیکھیں یہ احتجاج تبرسی ہے، کتاب شیعہ بھائیوں کی کتاب ہے، جلد اول ہے اور اس میں
یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے اٹھے ہیں وتحیّا للصلاۃ، اور تیاری کی نماز کے لیے، وہ حضر المسجد، اور مسجد میں آئے، وصلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، خلافت کے پورے ان کے خلافت کے ٹینئر میں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں، پھر حضرت عثمان کے پیچھے بھی پڑھتے رہے ہیں، تقریباً 24-25 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے درمیان آپس میں محبتیں تھیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وصلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ شیعہ بھائیوں کی کتاب میں ہے یہ لکھا ہوا۔ تو معلوم قرآن مجید کی آیت اور یہ صحیح بخاری کے احادیث سے یہ پتہ چلا کہ ابو بکر ثانی ہیں، اور ثانی وہ ہوتا ہے جو پہلے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، لہذا اگر جڑا ہوا اس کو آپ نہیں کہیں گے تو ثانی نہیں ہوگا۔ تو ابو بکر جڑا ہوا اس وقت ہو سکتا ہے جب رسول اللہ کے بعد خلافت کے حقدار ابو بکر کو بنایا جائے۔ پھر ثانی کا ٹائٹل، لقب پورے قرآن مجید میں کسی کے لیے بھی نہیں آیا۔ پھر یہ بھی شیعہ کی کتاب سے ثابت ہوا، اور حضرت ابو بکر کے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے رہے ہیں۔ دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا خیبر میں، حضرت ابو بکر کو تو جھنڈا نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، یہ فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جھنڈا دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مصلی دیا ہے ابو بکر صدیق کو، مصلی دیا ابو بکر صدیق کو تاکہ وہ نماز پڑھائیں، امامت کریں۔ تو جھنڈے والے زیادہ افضل ہیں ہوتے ہیں یا مصلی والے زیادہ؟ آج ایران میں حکومت ہے، اس میں مصلی والوں کی حکومت ہے یا جھنڈے والے آگے ہیں؟ جھنڈے والے زیادہ فضیلت میں ہیں یا مصلی والے؟ صاف ظاہر ہے حکومت وہاں پر مصلی والوں کی ہے، آیت اللہ کی ہے۔ جھنڈے والے جو جرنیل ہیں ان کی نہیں ہے۔ جرنیلوں سے زیادہ جو ہے نا انصاف والی حکومت ہو، خلافت ہو، یا آج کل کی نام نہاد جمہوریت ہو، تو بھی زیادہ جو ہے نا فضیلت وزیر اعظم کو ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ایران کے اندر بھی آپ دیکھیں جھنڈے والے افضل ہیں یا مصلی والے افضل ہیں؟ صاف ظاہر ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، وہاں آیت اللہ جو ہے افضل ہیں جھنڈے والوں سے، مصلی والے آگے ہیں۔ تو مصلی دیا ابو بکر کو، جھنڈا دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس میں بھی فضیلت ابو بکر کی نظر آ رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں بھی ثانی کا لفظ ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نہیں دیا، امامت کرانے کے لیے ابو بکر کو دیا ہے۔ تو یہ بھی اس طرح سے انشاءاللہ یہ پوائنٹیں چلتی رہیں گی، 1-1.5 مہینے سے شاید زیادہ چلیں۔ تو روزانہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 پوائنٹیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ پھر آپ لوگوں کو فیصلے کرنے میں آسانی ہو کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے، ابو بکر کی یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اقول قولی ھذا استغفر